بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، گفتگو کے آغاز پر میری خواہش ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان گفتگو کا یہ جو ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج ایک خوشکن خبر سننے کو ملی کہ پاکستان نے سری نگر سے شارجہ کے لیے جو فلائٹس کا آغاز کیا گیا تھا یو اے ای اور بھارت کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں ان فلائٹس کے لیے اپنی ایئر سپیس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت کے میڈیا نے اس کا اعتراف کیا کہ پاکستان نے انکار کیا ہے، اور اسی طرح پھر پاکستان کے اخبارات میں بھی اس بات کی تصدیق ہوئی کہ پاکستان نے ان فلائٹس کے لیے اپنی ایئر سپیس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس کے اثرات اور نتائج یہ ہوں گے کہ یہ جو فلائٹ ہے جس کا آغاز ایک معاہدے کے نتیجے میں ہوا تھا، اس کا دورانیہ بڑھ جائے گا، وہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال نہیں کر سکے گی، تو نتیجتاً سری نگر سے اس کا رخ جو ہے وہ بھارت کی ریاست گجرات کے علاقے کی طرف ہوگا، اور وہاں سے گزر کر وہ شارجہ اور دبئی تک پہنچے گی۔ یوں تو اگر روایتی طور پر یہ روٹ اختیار کیا جاتا سری نگر سے شارجہ کا، تو یہ سفر جو ہے وہ 3 گھنٹے پر محیط تھا، لیکن پاکستان کے انکار کے بعد اب یہ سفر 4 گھنٹے پہ پھیل گیا، اور اس کے نتیجے میں لا محالہ پھر کرایوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور یوں یہ جو ایک سلسلہ محبت اور سلسلہ ایک ربط و تعلق قائم ہوا تھا شارجہ کی حکومت یعنی یو اے ای کی حکومت اور کشمیر کے نام پر بھارت کے درمیان، یہ اب اس طرح روایتی انداز سے یا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک اور زیادہ دور تک چلتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ماضی میں بھی 2009-2010 میں اس طرح کی کوشش ہوئی تھی جب ایئر انڈیا نے سری نگر سے دبئی کے لیے خصوصی اور باقاعدہ فلائٹس کا آغاز کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی حکومت پاکستان نے سوچ و بچار کے بعد اس عمل سے انکار کیا تھا، یہ سہولت فراہم کرنے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد یہ فلائٹ روٹ بدل کر کچھ عرصہ تو چلتی رہیں، لیکن بالآخر یہ تجربہ سفر کی طوالت کی وجہ سے، کرایوں میں اضافے کی وجہ سے ناکام ہو کر رہ گیا۔ اب جو دوبارہ ایک فیصلہ کیا تھا، ایک ریوائیول کی کوشش کی گئی تھی، اسی کوشش کو نئے انداز سے عملانے کے لیے ایک پوری پلاننگ کی گئی تھی، تو اب دوبارہ پاکستان نے چند فلائٹس تو اڑتی رہیں، لیکن 31 اکتوبر سے پاکستان نے دو ٹوک انداز میں یہ فیصلہ لیا کہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال اور اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس مقصد کے لیے۔ تو اب اس میں یہ بعض جو لوگ ہیں وہ یہ اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے لوگوں کی ترقی نہیں چاہتا اور ان کی سیاحت اور تجارت کا فروغ نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کشمیر کی جو ایک اجتماعی سوچ ہے، یہ اس کی ترجمانی ہوئی ہے اس فیصلے سے، اور یہ پاکستان میں اکثریت کے فیصلے کی، اکثریت کی خواہشات کی ترجمانی ہوئی ہے، کیونکہ جو ہی پاکستان کے میڈیا میں یہ خبریں آئیں کہ بھارت کے جہاز، مسافر طیارے پاکستان کی ایئر سپیس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو پوری قوم جو ہے پاکستانی وہ چوکنا ہو کر رہ گئی، چوکس ہو کر رہ گئی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ اس کے بعد پاکستان کے جو اداروں میں ایک کھلبلی سی مچی، وزارت داخلہ، سول ایوییشن اور وزارت خارجہ کے درمیان طویل بحث ہوئی، اور پھر اس بحث کے نتیجے میں بالکل واضح انداز سے پاکستان نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ اس فلائٹ کے لیے جو ایک مخصوص مقصد کے لیے شروع کی گئی ہے، جس کا علامتی جس کی ایک حیثیت ہے،
اور جس کے بہت سے دور رس اور دیرپا اثرات ہوں گے، اس کے لیے پاکستان اپنا کندھا اور سہولت کاری فراہم نہیں کرے گا۔ اور اس طرح یہ سلسلہ اب کب تک جاری رہتا ہے، کیسے جاری رہتا ہے؟ ظاہر ہے بھارت ایک کشمیر میں بھارت کا کنٹرول ہے، بھارت کا قبضہ ہے، تو وہ باقی معاملات کو اپنے جس انداز سے، جس سٹائل سے چلانا چاہے وہ چلا سکتا ہے، صاحب اختیار ہے، اور وہ وہاں حاکمیت رکھتا ہے، اقتدار اعلیٰ رکھتا ہے، تو باقی معاملات کو جس انداز سے بھارت چلانا چاہے وہ چلا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان اس میں فریق نہیں بنے گا۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ جو فلائٹس کا ایک سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس میں ایک اندازے اور تعبیر کی غلطی ہوئی بھارت سے، کہ بھارت یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان چونکہ دست نگر ہے عرب دنیا کا، متحدہ عرب امارات کے ساتھ اس کے اچھے رشتے ہیں، باقی عرب ملکوں کے ساتھ اچھے رشتے ہیں، تو ان کی انوالومنٹ کے ساتھ اور ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان اس گو فسٹ کے نام سے، جو یہ ایک بھارت کی جو ایئر لائن ہے، اس کو نو فسٹ کشمیر نہیں کہہ سکے گا، اور بالآخر چونکہ عربوں کے احسانات ہیں پاکستان پر، اور پاکستان اس معاملے پر غض بصر سے کام لے گا، اسے نظر انداز کرے گا، اور یوں ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن کشمیر چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے، بین الاقوامی حیثیت ہے اس کی، اس میں دو ملکوں کے معاہدات اس کی بین الاقوامی حیثیت پر اس وقت تک اثر انداز نہیں ہو سکتے جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں جو اقوام متحدہ کے ساتھ وابستہ ہیں یا جنہوں نے انٹرنیشنل لا پڑھا ہے اس حوالے سے، وہ یہ اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان اور بھارت نہ یک طرفہ طور پر اس مسئلے کی حیثیت کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ پاکستان اور بھارت اپنے طور پر اس کو تسلیم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کی بین الاقوامی اور متنازع حیثیت کو، کہ اگر بھارت چاہے جیسے 5 اگست کا فیصلہ کیا، اگر پاکستان چاہے تو اس مسئلے کو خراب کرنے کی یک طرفہ طور پر اپنے طور پر کوشش کرے، تب بھی یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں یا جو کیس ہے کشمیر کا اس پہ یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح پاکستان اگر کسی دوسرے ملک کے ساتھ، اگر چائنا کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے، چائنا کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کرے، تب بھی یہ جو مسئلہ ہے، اس کی جو نوعیت ہے، جو اس کی اقوام عالم میں نوعیت ہے، اس کی جو بین الاقوامی فورم پر نوعیت ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی جیسے UAE کے ساتھ معاہدے کے بھارت کے جو معاہدہ ہے اس کے نتیجے میں اس کی نوعیت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں پاکستان نے انکار کیا، اور اس پر کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب نے بڑی حیرت کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ پاکستان اس طرح کی کوشش پہلے بھی کر چکا ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو قدم ہے یہ کوئی کامیابی کی طرف بڑھتا ہوا، انہوں نے یہ الفاظ تو استعمال نہیں کیے، لیکن لگتا یہی ہے کہ ان کے ٹویٹ سے مایوسی جھلک رہی تھی۔ لیکن محبوبہ مفتی صاحبہ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ اس سے یہ معاہدہ کرتے ہوئے، یہ فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان سے اجازت نہیں لی گئی، اور پاکستان کی اجازت کے بغیر ظاہر ہے یہ ایک بے معنی قسم کی مشق تھی۔ ظاہر ہے جس ملک کی ایئر سپیس آپ نے استعمال کرنی تھی، اگر وہ ملک ہی راضی نہیں تھا تو آپ کو ایسا یہ فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں تھا، یا یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال یہ کشمیر کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش تھی کہ جو بھارت ہے وہ ان کی ترقی چاہتا ہے، اور UAE چونکہ ایک مسلمان ملک ہے، اب اسے انوالو کیا گیا ہے اس مسئلے کی جو بین الاقوامی حیثیت ہے، اس کی نوعیت ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے، تو یہ اس ایک کوشش کا حصہ تھا۔ اچھا ہوا کہ حکومت پاکستان نے بر وقت اس ساری آگ سے اپنا دامن بچا لیا، ورنہ پاکستان کی رائے اس حوالے سے بڑی حساس اور جذباتی ہے، اور وہ کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے وہ اس پر کوئی اس کے حوالے سے چوکس، بیدار اور چوکنا رہتی ہے، حساس ہے اس حوالے سے، اور کشمیر پر سودے بازی کا جو ایک تصور پیدا ہوتے ہی وہ ایک ہیجان اور ایک غصے کا اور رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہے، شکار ہوتی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر کی ترقی نہیں چاہتا پاکستان، اس لیے اپنی ایئر سپیس دینے سے انکار کیا، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کشمیر کے کیس کو خراب کرنے کے لیے بھارت نے اس طرح کی کوششیں ماضی میں بھی روا رکھی ہیں، اور کشمیریوں کی جو کیس ہے، ان کا جو مقدمہ ہے،
وہ ٹاٹا اور برلا، وہ منشا گروپ اور کسی دوسرے کاروباری ادارے، پاکستان یا بھارت کے کسی کاروباری ادارے کی بڑھوتری اور اس کی تجارتی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کشمیر کی ایک سیاسی نوعیت کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ اس کے سیاسی حل کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ نظریاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ایک متنازع مسئلہ ہے، کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، حل طلب مسئلہ ہے، اور اس کو کشمیر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان کو اعتماد میں لے کر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کشمیر کے لوگ نسل در نسل قربانیاں دیتے ہیں، وہ جلا وطنی اختیار کرتے ہیں، ان کی بہت سی نسلیں آسودہ خاک ہوتی ہیں اس راہ میں، اس کوشش میں، اس نظریاتی کشمکش کو آگے بڑھانے میں، اس کا حصہ بننے میں، اس کا ایندھن بننے میں۔ تو یہ ایک کشمیر کا جو سیاسی پہلو ہے اس کو نظر انداز کرنے کی، اس کو پس پردہ ڈالنے کی ایک کوشش تھی، جو بہرحال ناکام ہوئی۔ اس مرحلے پر گو فرسٹ فلائٹ کو پاکستان نے کشمیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نو فرسٹ کہا ہے، تو اس کا بلا شبہ یہ ایک اچھا قدم ہے، اور حکومت پاکستان اور پاکستان کی ریاست اگر کشمیری عوام کی امنگوں کی اسی طرح ترجمانی کرتی رہے تو اس کا یہ بلا شبہ ایک نتیجہ خیز ہو سکتا ہے، کیونکہ کشمیریوں کا دباؤ ہے، کشمیریوں کی قربانیاں ہیں، وہ بنیادی اور اصل فریق ہیں اس مسئلے کے، اور وہ موجودہ حالات میں جب تک کہ کوئی فریق اس مسئلے کی سنگینی کو، اس کی متنازع حیثیت کو دوسرا فریق تسلیم نہیں کرتا، اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان نارملائزیشن کی تعلقات کی کوئی کسی بھی کوشش کی نہ پاکستان کے عوام حمایت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کشمیر کا وہ نظریاتی طبقہ حمایت کر سکتا ہے جس کی زندگیوں کا بڑا عرصہ جیلوں میں گزرا ہے، جو آج بھی جیلوں میں ہے، جو آج بھی محاصرے میں ہے، جو آج بھی سنگینوں کے سائے تلے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔